الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا جزاء فصبر واحتسب إلا الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كله ليس له إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فحمد الله تعالى وإن أصابته ضراء صبر فحمد الله تعالى فكان خيرا له أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس دنیا میں کسی بھی جاندار کا آنا، کسی بھی روح کا اس دنیا میں زیرو کا جنم لینا اور آنا، یہ حقیقت میں جانے کی ایک تمہید اور شروعات۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اس کے اس دنیا سے جانے کی تمہید ہوا کرتی ہے، لیکن آنے کے بعد دنیا کا جو مزاج اور دنیا کا جو نظام ہے، اس میں ہم اور آپ عام طور پہ اس طرح سے گھرتے ہیں یا کہہ لیں کہ کاروبار زندگی میں ایسا مشغول ہوتے ہیں، یہ خیال اور یہ دھیان آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جاتا ہے کہ ہمیں اسے چھوڑ کر کے جانا بھی ہے، رہنا نہیں ہے بلکہ چھوڑ کر کے اسے نکل لینا ہے۔ ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں، قومی آدمی نہیں ہیں، ہمیں نیشنلٹی نہیں دی گئی ہے، ویزا دیا گیا ہے، وہ بھی وزٹ ویزا ہے۔ آئے ہیں تو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے، اور اس کا وقت بھی سب متعین اور فکس ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں فرمایا کہ جب رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بچے کا علوق ہوتا ہے اور بنیاد پڑتی ہے، تبھی فرشتہ یہ سوال کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، مل اجل ومر رزق وَأَيْنَ يَمُوت، ٹائم کتنا ہے، مدت کتنی لے کر کے آ رہا ہے، اور رزق کتنا اس کو ملنا ہے، کتنا استعمال کرے گا، اور کس سرزمین پہ اس کی موت ہوگی اور وفات ہوگی۔ اسی سوال کا جواب اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دیا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہماری یہی دنیاوی زندگی ہے، ہماری یہی ایک لائف ہے جس میں ہم اپنے اسٹائل سے، اپنے طرز سے جیتے ہیں، جیسے طبیعت کہتی ہے ایک زندگی گزار لیتے ہیں، اور پھر جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے ہمارے اعضاء جواب دینے لگتے ہیں، ہماری باڈی کی صلاحیتیں گھس گھس کے ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی ہماری صرف دنیاوی زندگی ہے، نموت ونحیا، ہم آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اور زمانہ ہمیں تباہ اور برباد کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا پورا حاصل اور مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد ہماری کوئی لائف اور زندگی نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں، لائف آفٹر دیٹ ہم اس کے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اسی کو اس آیت میں بھی اللہ نے ان کے قول کو نقل کیا ہے، ان کی بات کو پہلے نقل کیا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں کہیں ہیں، گوشت کہیں ہے، پوست کہیں ہے، جسم کے ایک ایک ریزے نہیں، ایک ایک ریزہ کا نہ معلوم کتنا ریزہ بن چکا ہوگا، اور کہاں کہاں امگل کر کے چلے جائیں گے، فضاؤں میں اڑ گئے ہیں، بہا دیے گئے ہیں دریاؤں میں، تو پھر کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ دوبارہ ہمارا جنم ہوگا؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہمیں پھر سے بنایا جائے گا، ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا، ہمیں پھر سے پیدا کیا جائے گا، ہم سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، ہمارے لیے کوئی اچھی یا بری جگہ کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ اس طرح کی باتوں کو وہ ایک دم سے وراء الورا نہیں، عقل سے کہیں ماورا سمجھتے تھے اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ فرما رہے یہ سوال اس لیے، یہ خیال اس لیے ہے، اور یہ باتیں اس لیے ہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، جو یہ کہہ رہے ہیں نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے پیشی کے منکر ہیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا نہیں رہے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے، مر کر کے جانا ہے۔ اور آج کی دنیا جو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، اب تو وہ یہ بھی مان رہی ہے کہ مرنا تو سبھی کو، یہ تو سب مان رہے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا ہے جسے دہریہ کہتے ہیں یا لا مذہب اور لا دین کہتے ہیں جسے، وہ بھی مانتا ہے کہ بھائی چھوڑ کر کے تو دنیا جانا ہی ہے۔ باقی آج کی سائنس والے یہ بھی ماننے لگے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ اور ہونے والا ہے، اب کیسا ہوگا کیا ہوگا ابھی ہم یہ نہیں بتا پا رہے ہیں، لیکن ہمارے سائنسی اعتبار سے اور نظریات سے یہ بات مسلم ہے کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ وہی ہونے والا ہے جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، وہی ہونے والا ہے جو احادیث کہہ رہی ہے، وہی ہونے والا ہے جس کی خبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہی ہونے والا ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرما دیا اور کہہ دیا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے ان سے کہہ دیجئے آپ، اور انہیں باخبر کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے، يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، زمانہ تمہیں نہیں ختم کرتا ہے، حالات گھس پٹ کر کے تمہیں نہیں ختم کر دیتے ہیں، بلکہ تمہاری روح تمہارا وہ فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر سپرد کیا گیا، متعین کر دیا گیا ہے، جس کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، ایک فرشتہ جو سب فرشتوں کا سردار ہے، جسے اسرائیل کہتے ہیں علیہ السلام۔ باقی یہ کہ ان کے تابع بہت سے فرشتے، ایک دو فرشتے نہیں، نہ معلوم کتنے فرشتے ہیں، جس کا بیان اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا تتوفاہم الملائکہ، بہت سے فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ یہاں ایک فرشتے کی بات ہے اور وہاں کئی فرشتوں کی بات ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسرائیل علیہ السلام مین ہے اور ان کی ماتحتی میں بہت سے فرشتے کام کرتے ہیں، اسی لیے امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی روحیں فرشتوں کے سامنے ایسے ہی رہتی ہیں جیسے ہمارے آپ کے سامنے تشت میں کسی برتن میں دانے رکھے ہوئے ہوں، ہم جس دانے کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔
بالکل یہی حالت ہماری اور آپ کے ملک الموت کے سامنے ہوتی ہے. وہ جس دانے کو یعنی جس روح کو چاہیں جب چاہیں اٹھا لے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹائم بتائیے نا، اسی ٹائم پہ ان کو حکم دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پہنچتے ہیں کہ ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا نرمی سے، نرمی کا معاملہ کیجیے گا. انہوں نے فرمایا آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ایک مچھر کی جان لینا بھی یہ میرے بس میں نہیں ہے جب تک کہ ادھر سے حکم نہیں آتا ہے اور آرڈر نہیں ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، تب تک میں ایک مچھر کی جان بھی نہیں لے سکتا ہوں. اور اس کے بعد آگے وہ جملہ فرمایا جس سے ہم آپ اور آج کی اس چکا چوتھ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو بہت ہی اس سے غفلت میں رہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ ہر 24 گھنٹے میں جتنے بھی انسان بستے ہیں میں ان سب کا 5 مرتبہ دیدار کرتا ہوں. جتنے بھی روئے زمین پہ متنفس اور جاندار ہیں 5 مرتبہ 24 گھنٹے میں ان کو دیکھتا ہوں، اور جب جس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح لے لی جائے میں لے لیتا ہوں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اسی طریقے پر اللہ سب کو لیتا ہے اور لے جاتا ہے. آنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی اس لائف کو سنوارنے اور بنانے میں جو اصل لائف اور زندگی ہے اس کو بھول جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جب ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے یا ہمارے قریبیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہمیں اس وقت انتہائی درجہ کی ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور جو رب سے جتنے ہی دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ جو اللہ سے جتنا ہی دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشانیوں کا پھر وہ شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے عرب کے ایک عالم جوہر علی طنطاوی انہوں نے لکھا الالحاد جفاف مولم، یہ بددینی، یہ کفر اور یہ شرک یہ اپنے آپ پر ایک خود بڑا ظلم ہے. کیونکہ جب اللہ سے تعلق جتنا ہی کمزور ہوتا ہے ایسے حالات میں سنبھلنا اتنا ہی مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور جتنا ہی تعلق مضبوط ہوتا ہے ایسے حالات میں اپنے آپ کو سنبھالنا اتنا ہی آسان ہوا کرتا ہے. یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کا یہ ایک فیصلہ ہے، اللہ نے اس طریقے کو یہاں دنیا میں جاری کر رکھا ہے، جس کو اللہ لایا ہے وہ حقیقت میں لے جانے کے لیے لے کر کے آیا ہے. رہ کے دنیا میں نہیں، بشر کو زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. موت یہ کہتی رہتی ہے کہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم پیچھا کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ حکم ہوگا ایسے ہی ہم اٹھا لیں گے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی حادثے سے بچ کر کے آتے ہیں، کسی اس طرح کی چیزوں سے بچ کر کے آتے ہیں، کسی ایکسیڈنٹل کیس میں نکل کر کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ موت کے منہ میں سے واپس چلے آئے یا مرتے مرتے بچ گئے. حقیقت یہ ہے کہ موت نے اپنا منہ کھولا ہی نہیں تھا، جو اس کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ بچ کر کے نہیں آتا ہے. اور جو یہ ہمارا جملہ رائج ہے کہ بچتے بچتے مرتے مرتے آج بچ گئے ہیں، ایسے ہی ایک دن ہوتا ہے کہ بچتے بچتے انسان چلا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز سے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک لکیر سیدھی سے کھینچی. اس کے بعد ہر طرف سے لکیریں کھینچ کھینچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لکیر کو ہر طرف سے گھیر دیا چاروں طرف سے. پھر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچ کھینچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر کے ان لکیروں سے بیچ والی سے ملایا اور فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا یہ کیا ہے، سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے فرمایا جو بیچ میں ہے یہ سمجھ لو انسان ہے، اور جو ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے یہ موت ہے، اور جو چھوٹی چھوٹی لکیریں اسے جا کے ٹچ کر رہی ہیں یہ بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. یعرض عن ھذا ویعرض عن ھذا، اس سے بچتا ہے ادھر نکلتا ہے، اس سے بچتا ہے ادھر نکلتا ہے. سردی زکام ہوا اس سے نکلا، پھر کوئی دقت آئی اس سے نکلا، پھر کوئی بیماری آئی اس سے نکلا. اسی لیے ملک الموت نے کیا کہا کہ اللہ کی طرف سے وارننگ ٹون میسج بار بار دیا جاتا ہے، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی کسی حادثے کی شکل میں، کسی پریشانی کی شکل میں، کسی کو بلا کر کے، کسی اور کو اٹھا کر کے بار بار وارننگ دی جاتی ہے، بار بار پیغام دیا جاتا ہے. جب ملک الموت آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اب آخری بات، ہم آ چکے ہیں، اب کوئی آنے سے جانے والا نہیں.
بہت سے پیغامات دیے گئے لیکن آپ غافل رہے. بہت سی مرتبہ ہم نے پیغام دیا اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا کسی نہ کسی شکل میں. ناتی پوتے کا پیدا ہونا اور آنا بھی ایک پیغام ہے کہ آپ کی عمر ڈھل رہی ہے, آپ دادا ہو رہے ہیں, آپ نانا ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی اب ختم ہونے کو ہے, آپ اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں, آپ برتھ ڈے منا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہر قدم آپ کا قبر کے قریب جا رہا ہے. یہ پیغام بار بار دیا جاتا ہے اور پھر ملک الموت آخر میں کہتے ہیں کہ اب کوئی چانس نہیں بچا ہے, اب ہم آ چکے ہیں اور روح لے کر کے جائیں گے. اسی لیے حضرت ابو حازم جو ایک زبردست تابعی ہیں اور بہت ہی اونچے درجے کے تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان اور اسلام کی حالت میں پائی, اسی حالت میں وفات ہوئی. یہ زبردست تابعی ہیں. سلیمان ابن عبد الملک مکہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کوئی تابعی موجود ہو تو ان کو میرے ساتھ سامنے لایا جائے, ان سے کچھ سوالات کرنا ہے. آپ پہنچے ہیں تو اس نے پوچھا, پہلا سوال جو آج ہم اور آپ بہت سے لوگ کرتے ہیں, سوال اور سوال کا جواب سنیں. اس نے پہلا سوال یہ کیا, ما لنا نکرہ الموت, کیا بات ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ موت ہمیں بڑی ناگوار لگتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو بہت عجیب سا لگتا ہے, کیا بات ہے آخر؟ آپ نے کیا فرمایا, لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَأَخْرَبْتُمْ أُخْرَاكُمْ فَكَرِهْتُمْ أَن تَنْتَقِلُوا مِنْ عُمْرَانٍ إِلَى خَرَابٍ. وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دنیا خوب آباد کر رکھی ہے, خوب بنا رکھا ہے, ادھر پلاٹنگ ہے, ادھر زمین ہے, ادھر کاروبار ہے, ادھر یہ ہے, حتیٰ کہ جب ہم چلنے پھرنے اور کوئی سکت نہیں رہ جاتی ہے, عمر ڈھل جاتی ہے, تو بھی آج کی دنیا یہی ہو چکی ہے کہ ہم اسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں. کچھ پہلے ہمارے آبا و اجداد کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ایسے وقتوں میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ دادی نانی ہیں تو مصلی پہ بیٹھی ہیں, تلاوت اکثر ہو رہی ہے, اکثر تسبیح ہو رہی ہے, اکثر ذکر ہو رہا ہے, اکثر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھوں میں اکثر تسبیح کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے. اب تو ان بوڑھوں اور بوڑھیوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ موبائل میں مست ہیں, وہ سیریل میں مست ہیں, وہ گانے میں مست ہیں, وہ اس طرح کے خرافات میں مست ہیں. تو یہ ہر قدم ہمارا ادھر لے کر کے جا رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اس لیے کہ تم لوگوں نے اپنی دنیا خوب آباد کی ہے اور آخرت کو ویران اور برباد کر کے رکھے, وہاں کا کوئی عمل نہیں کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص آبادی سے ویرانی کی طرف نہیں جانا چاہتا, ہر شخص آبادی میں رہنا چاہتا ہے, جہاں چہل پہل ہو, چار لوگ ہوں, چار یار ہوں, چار دوست ہوں, کچھ پک رہا ہو, کچھ ہو رہا ہو, کچھ انجوائے ہو رہا ہو, اس طرح کے حالات ہوں, وہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے, وہیں آدمی رہنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے دنیا آباد کر رکھی ہے, آخرت ویران کر رکھی ہے, اس لیے آبادی سے نکل کر کے ویرانے میں جانا نہیں چاہتے ہو. اگر اس کے الٹے کرتے کہ اپنی آخرت کو آباد رکھتے تو پھر موت کو ناگوار نہ محسوس کرتے, کیونکہ پتا ہے کہ جب ہم نے وہاں بنا رکھا ہے, ہم سعودی میں کچھ دن کے لیے آئے ہیں, باقی ہم نے وہاں بینک بیلنس بھی کیا ہے, پراپرٹی بھی ہماری ہو گئی ہے, گھر بھی بن گیا ہے, ہمارے حالات اچھے ہیں, تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اگر نوکری اچھی بھی رہتی ہے تو بھی کہتا ہے کہ 10-20 سال بہت رہ لیا ہے اور ادھر بنا چکے ہیں, اب چلتے ہیں, وہیں رہیں گے, وہیں عمر گزاریں گے. اب جب وہاں کی تیاری نہیں ہے تو پھر جانے میں یہاں دقت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا آباد اور آخرت ویران, جس کی وجہ سے یہ پریشانی سب ایک ہر کوئی محسوس کرتا ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی غفلتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمارے دل پہ بڑی گرانی گزرتی ہے اور ہم اور آپ اس وقت بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں. ایسے وقتوں میں سہارے کے لیے نہ کوئی دوا ہے, نہ کوئی ٹیبلٹ ہے, نہ کوئی انجیکشن ہے. شاید وقتی طور پہ کسی کو کچھ راحت مل جائے, لیکن حقیقت میں جو سکون اور اطمینان ملتا ہے اور جو راحت ملتی ہے وہ انہی باتوں سے جو قرآن میں اللہ نے فرمائی ہے, انہی باتوں سے جو حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایسی جب پریشانیاں اور ایسی مصیبتیں اور یہ حالات آنے کو ہیں جس کے لیے ہمارے دل دماغ تیار نہیں ہوتے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اچانک سے ایک کاروائی ہو گئی ہے. وہ اچانک نہیں ہوتی ہے. کتنی حادثاتی موت ہو, کتنی حادثاتی بات ہو, ہمارے اور آپ کے اعتبار سے حادثاتی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے اعتبار سے سب چیز ایک نظام کے تحت چلتی. اللہ نے فرمایا کل امر مستقر, ہر چیز کا ایک ٹائم متعین ہے. اور اسی کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام دیتے ہوئے, جب انہوں نے آقا سے کہلوایا تھا کہ یہاں آئیے, اب کے ناتی کی وفات ہونے جا رہی ہے, جہاں کنی کا عالم ہے, اب تشریف لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ نہیں گئے, کچھ مشغولیت تھی, تو انہوں نے پھر قسم دے کر کے بلوایا, تب آپ گئے ہیں
اور پہلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، جو کچھ لیا ہے وہ بھی اللہ کا، جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ہر چیز کا اس کے ہاں ایک ٹائم متعین ہے، ہمیں لگے کانسیڈنس، ہمیں لگے اتفاق، ہمیں لگے حادثہ، لیکن اس کے ہاں کوئی حادثہ نہیں ہے، ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ احتساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس پر جو ثواب متعین کیا ہے، آخرت میں جو جزا دینے کی بات کہی ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں جو چیزیں ملنے والی ہیں، وہ تمام چیزوں کے ثواب کا اعتقاد کر کے جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت تو بنی رہتی ہے۔ دنیا میں بھی اسے سکون ملتا ہے اور آخرت میں تو اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر سے کام لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا اجر تو ہم بے حساب دینے والے ہیں۔ کتنا دینے والے ہم نے متعین ہی نہیں رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دقت، کبھی کوئی اور پریشانی، ایسا لگتا ہے کہ پریشانیوں میں کبھی کبھی گر گئے اور نکلنے کے کوئی دور دور تک راستہ نہیں نظر آتا ہے، یہ حالت کبھی کبھی انسان کی ہو جاتی ہے۔ ایسے وقتوں میں بھی جو اپنے کو سنبھالا دیتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے دل کو سمجھاتا رہتا ہے کہ یہ خدائی فیصلے ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، وہی جانتا ہے کہ اس میں بہتری کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس میں بھلائی کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس میں مصلحت کیا پوشیدہ ہے۔ بہت سی مرتبہ کہیں کہیں پریشانیاں دیکھ کر کے ہم بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کر کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں کمرے کے اندر کی چیزیں صرف نظر آ رہی ہیں، باہر ہم سے کئی کلومیٹر کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو چھت پہ ہوگا یہ اور اوپر بیٹھا ہوگا وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے اور کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا ماحول ہے، اور جو اس سے اور کہیں اوپر ہوگا خوردبین لے کے بیٹھا ہوگا تو کئی ہزار کلومیٹر کو کور کر رہا ہوگا۔ وہ رب جو سب سے اوپر ہے اور خوردبین جو سب کو دینے والا اور بنانے والا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے، یہ فیصلے ہمارے کیوں ہو رہے ہیں، کس کو کیا دینا اور کیوں نوازنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن کل، جو ایمان والا ہے اس کا تمام معاملہ تو عجیب ہی ہے۔ ان اصابته السرا، اگر اسے کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے حمد اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، وشکر اور شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، اس پہ اسے اجر ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا ان اصابته الضرا، اور اگر کوئی تکلیف اسے پہنچ جاتی ہے پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی، یہ کہتا ہے کہ بھائی اسی کا فیصلہ ہے، وہی سمجھ رہا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا ہے، کوئی جزا فضا نہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں، کوئی اس طرح کے جملے نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ صبر سے کام لے لیتا ہے فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب صبر سے کام لے تب، اور جب صبر انسان کرتا ہے تو اس صبر کا نتیجہ جو دنیا میں ملتا ہے کہ دل کو ایک سکون، دل کو ایک راحت، دل کو ایک چین، دل کو ایک اطمینان، ایک اضطراب اور الجھن جو ہوتا ہے اس سے آدمی بہت ہی آسانی سے نکل جایا کرتا ہے۔ نکلنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اور وہ دعائیں جو ایسے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور بتلائی ہیں اسے پڑھنے کا، اسے سمجھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جب ہر چیز کا وقت متعین ہے اور ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہونی ہے تو یقین کیا جائے کہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، وہ جو کرنا تھا اس نے کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں پھر دوبارہ، تو جب ان کی وفات ہوئی ہے گود میں اپنے ناتی کو لیا ہے، بچے کو لیا ہے، وَنَفْسُهُ تَتَقَعْتَ، اور ان کی سانس اکھڑ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد نے پوچھ لیا آپ بھی رو رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، العینان تذرفان، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل مطمئن ہے، ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد ایک ضابطہ، ایک قانون اور ایک قاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور بتلایا،
اور یہ کہا کہ جب تک دل سے ہے اور آنکھ سے ہے، یعنی آنکھ سے آنسو گر رہا ہو اور دل سے بھی کچھ تکلیف تو ہوتی ہے اپنوں کے جانے پہ، اپنوں کی جدائیگی بھی ہوتی ہے، اور ہونا ہی چاہیے، تعلقات کا تقاضا ہی یہی ہے، تعلقات کا تقاضا ہی یہی ہے، کنیکٹیوٹی کا تقاضا ہی یہی ہے۔ اگر نہیں کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ تعلق ہی نہیں تھا، اس کا مطلب کہ کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، چلا گیا اچھا ہوا یہ ہم سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جب تعلق جتنا ہی شدید ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس وقت دل کو سمجھانا اور آنکھ سے آنسو گرنے کے باوجود اپنے دل دماغ سے یہ کہنا کہ جو اللہ کا فیصلہ تھا ہم اس پر راضی ہیں، اور یہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ کہنا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہماری اس مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور ہمیں اس سے بہتر بدل نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے بھی یہ مصیبت پہنچے وہ یہ کہہ لے انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی یا اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ عربی میں آئے تو عربی میں، نہیں تو اردو میں کہہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے مصیبت میں اجر دیتا ہے، اسے بدل ہی نہیں نعمت بدل عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ انا للہ، لیکن یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذکر ہے جو کرنے کو کہا جا رہا ہے، ہم اور آپ ایک ذکر کی طرح سے کرتے رہیں۔ جیسے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ہمارے والد محترم کی وفات ہو گئی ہے اور دل میں بڑی تکلیف ہے، بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ دعا پڑھو۔ وہ نوجوان سمجھا نہیں، چلا گیا، اور اس نے جیسے ایک ورد اور وظیفہ ہوتا ہے اس نے اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دو دن کے بعد آیا واپس اور کہنے لگا کہ حضرت کوئی سکون اور اطمینان نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا ہم نے وظیفہ پڑھنے کو یہاں پہ نہیں بتایا تھا، ہم نے دعا پڑھنے کو بتایا تھا، اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی لیے علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے یہ سنت استرجاع، یہ انا للہ پڑھنے کی سنت اسی وقت ادا ہوگی جب اس کا مطلب اور مفہوم سمجھ کر کے انسان پڑھے۔ انا للہ، پہلے جملے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ انا للہ، مطلب ہم اللہ کے، جب اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دنیا میں ہم معمولی سا نوکر رکھتے ہیں جسے 2,500-3 ہزار مہینے کا دیتے ہیں، ہم اسے کوئی آرڈر کرتے ہیں تو بیچارہ پلٹ سے ہم سے نہیں پوچھتا ہے تو آپ ہم سے کیوں یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس وقت چائے میں نہیں پیتے تھے آج چائے کیوں منگوا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتا ہے بلکہ لا کر کے دے دیتا ہے۔ اگر وہ کہنے لگے تو پھر ہم کہیں گے کہ پرے ہٹ، ہم دوسرا لے کر کے آئیں گے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دیا اور بنایا ہے، تو پھر اس سے کیسے کوئی سوال ہو سکتا ہے؟ انا للہ کا مطلب یہی ہے ہم اللہ کے ہیں۔ اب اس میں عقل کو تھوڑا سا سکون تو ملا کہ جب اللہ کے ہیں تو اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، چاہے جس کو یہاں رکھے چاہے جس کو یہاں سے لے کر کے چلا جائے، لیکن طبیعت نہیں مانتی ہے، جذبات نہیں مانتے ہیں، جذبات تو کچھ اور تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے دوسرا جملہ دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، آج نہیں کل ہماری بھی باری ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جب ایسے مومن کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے، ریشم کے ٹکڑے لے کر کے فرشتے آتے ہیں اور ہاتھ در ہاتھ جیسے روح نکلتی ہے، فرشتے کہتے ہیں مومن کی روح ہے، بڑی خوشبودار ہے، مشک مہک رہا ہے، اور لے کر کے چلتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، پھر وہاں روحوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے، پھر وہاں سلام کلام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت ہوتی ہے، پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ وہاں ہیں ان کا کیا حال ہے، اور کتنے لوگ اب تک آئے ہیں، اور آئے ہیں تو ہم سے ملاقات کیوں نہیں ہوئی، آخر ان کی حالت ٹھیک نہیں، وہ دوسری جگہ کہیں بھیج دیے گئے کیا؟ اس طرح کی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ جب یہ سب باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے، جب یہ سب دھیان میں رکھیں گے اور یہ دھیان میں رکھ کر کے ہم پڑھیں گے انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، پھر اگر تسلی کچھ کم رہ گئی ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔ جیسے ہمارا کوئی عزیز اور قریبی یہاں سے باہر چلا جاتا ہے، قطر گیا، کویت گیا، دبئی گیا، سعودی گیا، کہیں بھی چلا گیا، تو ہم چھوڑتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بھی روتا ہے، ہم بھی روتے ہیں، لیکن تسلی اس بات کی رہتی ہے کہ آج نہیں کل اس سے ملاقات ہوگی۔ ایسے ہی ہر جانے والے کے بارے میں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہماری یہ آخری جگہ نہیں ہے، ایک گزرگاہ ہے جہاں جانے والوں سے آج نہیں کل ملاقات ہوگی، پھر اس کے حالات اچھے ہوں گے، ہمارے حالات اچھے ہوں گے، تو جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو یہاں پہلے بنا کر کے رکھتے اور آنے کے بعد سب کو ملتا ہے، ایسے ہی یہاں جانے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے پڑھنا ہے اور اسی اعتبار سے ہمیں پڑھنا
ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر ہمیں بدلہ عطا فرما۔ جب کوئی یہ کہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال کر رہے ہیں لیکن منسوب اللہ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں دنیا میں کسی کے برگزیدہ کو اٹھا لیتا ہوں، کسی کے باپ کو، کسی کے ماں کو، کسی کے بھائی کو، کسی کے بہن کو، خاندان رشتہ دار کو، دوست احباب کو، جو اس کا چنندہ ہے، جس سے اس کا تعلق ہے، جب میں دنیا والوں میں سے کسی کیسے کی روح قبض کرتا ہوں، پھر بھی وہ صبر سے کام لیتا ہے، پھر بھی وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کہتا ہے ہمارے ہاں جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو جنت ہی جنت دیں گے، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ہمیں جنت دلا سکیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ جنت میں ہم کوئی مقام حاصل کر سکیں، تو اللہ کوئی مصیبت ڈال کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جنت کے راستے ہموار کر دیا کرتا ہے، جبکہ ہم صبر سے کام لیں، جبکہ وہ کہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبکہ وہ کہیں جو شریعت کہنے کا حکم دیتی ہے، یہ دعائیں پڑھیں اور یہ یقین رکھیں کہ جس کا جو وقت ہے اسی اعتبار سے اللہ لے کر کے گیا ہے، زبان سے کچھ بکیں نہیں، جزا فضا نہیں کریں، گریبان نہیں چاک کریں، گالوں پہ تھپڑ نہیں ماریں، اپنے آپ کو بالکل بے قابو نہ کریں، رو رہے ہیں تو روئیں، کوئی بات نہیں ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے تو بہائیں، دل میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہونے دیں، لیکن اللہ کے فیصلے پر اپنے کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں آج نہیں کل تو اپنے آپ کو مجبوراً سرنڈر ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن تب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے وَلِلْوَاجِدِ الْمَكْرُوبِ مِنْ زَفَرَاتِهِ سُكُونُ عَزَائِنَ وَسُكُونُ لُغُبِ، کہ جو غمزدہ ہے، جو پریشان حال ہے، وہ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے یا تو تھک ہار کے صبر کر لیتا ہے، عاجز آ کر کے صبر کر لیتا ہے، یا تو تسلی دے کر کے پہلے ہی صبر کر لیتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کیوں نہ پہلے نمبر پہ صبر کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے فیصلے یوں ہی ہیں، اور اللہ سے لو لگائیں اور اس سے استغفار کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور بار بار اللہ سے کہیں سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں آپ سب کچھ بدل دیتے ہیں، اب جانے والا کوئی لوٹ کر کے آتا نہیں ہے۔ مشکات کی ایک روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والا جو چلا جاتا ہے وہ ایسے ہی وہاں پہ رہتا ہے جیسے دریاؤں کے مجدھار میں، جیسے دریاؤں کے مجدھار میں کوئی چیز بہ رہی ہے، ادھر ادھر جا رہے، اسے ایک تنکے کا سہارا چاہیے، ایسے ہی جانے والا یہاں رہنے والوں سے ایصال ثواب کو ڈھونڈتا رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے کوئی پڑھ کے بخشے، کوئی استغفار ہمارے لیے کرے، کوئی کہے اللہ میری اور ان کی مغفرت فرما دے، کوئی ہمارے نام پہ کچھ صدقہ و خیرات کرے، کوئی ہمارے نام پہ کوئی اس طرح کی بات کرے، کوئی دینی کام کرے، کہیں مسجد مدرسہ میں صدقہ و خیرات دے، ہمیں لگا کر کے یہاں پہنچائے اور اس کے بعد ہمارے مقام بنے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں کل قیامت میں والدین ان کا مقام بہت اونچا ہے اور وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا ربی انا لی ھذا، اے میرے مولا یہ مجھے کہاں سے مل گیا؟ بھائی ہم نے بیلنس کتنا جمع کیا ہمیں پتا ہے، 1 لاکھ جمع کیا اور شو کر رہا ہے 1 کروڑ، تو ہم کہیں گے کہ 1 کروڑ آیا کیسے؟ یہ سوال وہ کریں گے یا ربی انا لی ھذا، اور کبھی کہیں گے میرے ربا یہ تو میرا نہیں ہو سکتا، کیسے اتنا بڑا مقام مجھے مل گیا؟ کیا فرمایا جائے گا ھذا باستغفار ولدک، تم تو چلے آئے تھے لیکن والدین تمہاری اولاد نیک تھی، ان کو تم نے سکھایا پڑھایا تھا، کلمہ درود وہ جانتے تھے، تمہارے آنے کے بعد وہ تمہارے لیے استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے نمازوں کے بعد رب اغفر لی ولی والدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے مولا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ایسے ہی جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا پوسا۔ یہ دعائیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ مقام آپ کو مل رہا ہے، ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور استغفار کے لیے، ان دعاؤں کے لیے، یہ دعائیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو پڑھنے اور کہنے کے لیے نہ ہمیں مسجد جانے کی شرط ہے، نہ ہمیں وضو کرنے کی شرط ہے، نہ ہمیں غسل کرنے کی شرط ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اتنا آسان نسخہ جو امیر اور غریب سب کے لیے یکساں ہے، بڑے اور بوڑھے سب کے لیے یکساں ہے، حتیٰ کہ اس شخص کے لیے جو اپنی جگہ سے کہیں ہل نہیں سکتا ہے اس کے لیے بھی آسان نسخہ ہے کہ وہ پڑے پڑے اپنے رب سے کہتا رہے، فریاد کرتا رہے، بار بار
بار اس سے مانگتا رہے، بار بار اس سے پکارتا رہے جب تکلیف ہو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جب بھی تکلیف ہو اور جب کسی جانے والے کی یاد ستائے تو آدمی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ میں جو تکلیف پہنچی تھی اور پڑھنے پہ جو اجر ملا تھا اس مرتبہ بھی ملے گا، چاہے وہ 1 سال بعد ہی یاد کیوں نہ آئے، 1 سال بعد ہی طبیعت کیوں نہ بچلے. پھر جب پڑھیں گے تو ایسے ہی اجر ملے گا اور ایسے ہی پھر سکون ملے گا. سکون بھی مل رہا ہے، اجر بھی مل رہا ہے، دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے. اب اس سے بہتر ہمیں اور آپ کو کیا نسخہ چاہیے؟ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے. کسی بھی نبی کو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا جملہ نہیں دیا گیا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. اگر ملا ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا ہوتا، یوسف علیہ السلام کے گمشدگی پہ وہ کہتے انا للہ، لیکن انہوں نے وہاں نہیں کہا. کیا فرمایا؟ حضرت یوسف پر انہوں نے غم کا اظہار کیا دوسرے الفاظ سے. معلوم یہ ہوا کہ اس امت کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ جملہ دیا گیا اور اس سے نوازا گیا ہے. اب سب سے بہترین غذا یا سب سے بہترین دوا یا سکون کا سب سے بہترین ٹیبلٹ یا انجیکشن ہمارے پاس ہے، جس کو ہم استعمال کر کے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور جانے والوں کو بھی راحت پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ جانے والے لوٹ کے کب آتے ہیں؟ ہاں، جانے والوں کی یاد آتی ہے. جب بھی یاد ستائے تو ہم یہ جملے پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم سکون میں رہ سکتے ہیں اور جانے والے کو بھی فائدہ مل سکتا ہے. باقی دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ ان چند باتوں پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.